سورۃ الشعراء رکوع نمبر 8 آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں قوم لوط کا تذکرہ ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، دوسرے نمبر پر اپنی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور اس پر کسی قسم کا کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے، بس تم میری بات مان لو، اسی کے اندر تمہارا بھلا ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ قوم لوط کے اندر ایک تو شرک کی بیماری تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک انوکھی بیماری تھی، اور انوکھی بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی بیویوں کی بجائے یہ ہم جنس پرستی کو ترجیح دیتے تھے اور پسند کرتے تھے، یعنی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے دوڑتے تھے، پھرتے تھے اور اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیماری قوم لوط سے پہلے جہان میں تھی ہی نہیں، یعنی اس خرابی، اس بیماری کے موجد بھی یہ خود ہیں، اور جو ان کا استاذ ہے وہ خود شیطان تھا، اس نے اس برے کام پر ان کو لگا دیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا
کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک حلال ذریعہ، حلال طریقہ دیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف دوڑتے ہو؟ بجائے اس کے کہ یہ لوگ آپ کی بات پر توجہ دیتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے، الٹا دھمکیوں پر اتر آئے، اے لوط خبردار، جو دوبارہ ہمیں ایسی تو نے واضح نصیحت کی، بڑی تنبیہ کرنے والا آ گیا، اگر اب دوبارہ ایسا کام کیا تو بس پھر ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم کرتے ہو میں اس کو بہت زیادہ ناپسند خیال کرتا ہوں، بہت غلط سمجھتا ہوں، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہ سنی۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تیرا عذاب تو ان پر آنا ہی ہے، لیکن مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عذاب سے بچا لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایسا ہی کیا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور وہ بھی صرف آپ کی بیٹیاں تھیں جو آپ پر ایمان لائی، گھر والوں کے اندر جو آپ کی خود گھر والی تھی، جو بیوی تھی، وہ بھی کافرہ تھی، اور اس پر بھی ایسے ہی عذاب آیا جیسے باقی قوم لوط پر آیا تھا۔ ان پر عذاب کیا آیا؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی ایسے تھے، کھنگر قسم کے پتھر تھے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ مسومۃ عند ربک، ان کے اوپر باقاعدہ نام تھا کہ یہ پتھر فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ان کے اوپر عذاب آیا، اور بالآخر یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بہت زیادہ عبرت کی نشانی ہے اس کے لیے جو اس کے اندر غور و فکر کرے۔ فرمایا قوم لوط میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے، بس وہ صرف اور صرف آپ کی بیٹیاں تھیں جو وہی آپ کی امت ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے مرسلین کو، نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بھی بدلہ، ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر جہان والوں میں سے، وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اس کو جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہارے بیویوں میں سے، بیویوں کو چھوڑتے اور مردوں کی طرف دوڑتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی۔ قالو، وہ کہنے لگے، لئن لم تنتہی یا لوط، اگر تو باز نہ آیا اے لوط، لتکونن من المخرجین، البتہ تو ضرور ہو جائے گا نکالے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی ہم یہاں سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے اس عمل کی وجہ سے ناراض ہونے والوں میں سے ہوں، تمہارے عمل کو ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں۔ رب نجنی و اہلی، آپ نے دعا کی، اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، ان سے جو یہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، بس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر وہ بڑھیا، وہ غابرین میں سے ہو گئی، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا جو باقی رہنے والے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس بہت بری بارش تھی ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً،
بے شک اس واقعے میں البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، جبکہ ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں لوط علیہ السلام بھی تھے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے مردوں میں لوط علیہ السلام ہی تھے جو آپ کے سگے بھتیجے تھے، یا آپ پر ایمان لانے والی آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ تھی۔ جب آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، بہت زیادہ تنگ کیا گیا، آپ کو یہاں تک کہ آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ بابل سے آپ مصر اور شام و فلسطین میں چلے گئے، یہ آپ کے علاقے تھے جہاں پر آپ گئے۔ تو اس دوران چونکہ لوط علیہ السلام ایمان تو لا چکے تھے، تو اس سفر کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور شرق اردن کا علاقہ دیا، جس کی آبادی تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی۔ کافی ساری بستیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی بستی سدوم تھی، جہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس وقت ایک ہی ٹائم کے اندر کئی نبی ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام تو خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ جب تشریف لائے تو اس وقت بھی اور کوئی نبی نہیں تھا، اور آپ کسی ایک قوم کی طرف یا ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ کی جو نبوت ہے وہ عالمی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو نبی تھے نا، انبیاء بنی اسرائیل، ایک وقت میں 300 نبی بھی ہوتے تھے مختلف علاقوں کے اندر۔ جیسے اب ہمارے ہاں دیکھو بھی کوئی یعنی ملتان میں ہے، تو کوئی لاہور میں ہے، تو کوئی کراچی میں ہے، اس طریقے سے دور دور پیغمبروں کی ڈیوٹی لگتی تھی۔ تو لوط علیہ السلام یہ شرق اردن کے اندر رہتے تھے، اور وہیں سے ہی آپ نے شادی فرمائی، یعنی کہ وہاں کے جو لوگ تھے، جب وہاں پر آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تو اسی قوم میں سے ہی آپ نے شادی فرما لی۔ تو ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آیا کرتے تھے، اور جو ان کی امت تھی، جس قوم کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے لوط علیہ السلام، ان کو آپ تبلیغ فرماتے تھے، یعنی کہ اپنی قوم کو بھی تبلیغ فرماتے تھے، اور بھتیجے کی جو امت تھی، جو قوم تھی، ان کو بھی تبلیغ فرماتے تھے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں یہ رواج ہوتا ہے نا، مثلا ہماری مسجد ہے تو ہمارا الحمدللہ درس قرآن چلتا رہتا ہے، تو کوئی بزرگ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی آج جو فلاں بزرگ ہیں یہ درس دیں گے۔ اس طریقے سے لوط علیہ السلام کا علاقہ تھا اور ان کی امت تھی، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی تھے، بڑے درجے والے تھے، بلند مقام والے تھے، تو آپ کو یہ شرف تھا کہ جب آپ تشریف لاتے تھے تو پھر لوط علیہ السلام فرماتے تھے کہ آپ بھی ان کو تبلیغ فرمائیں۔ یعنی کہ 2 پیغمبروں نے خوب محنت فرمائی۔ لوط علیہ السلام نے تو بہت زیادہ، کیونکہ آپ کی تو ذمہ داری تھی، آپ کی تو اپنی امت تھی، آپ نے بہت زیادہ تبلیغ فرمائی، لیکن وہ بڑے ضدی قسم کے لوگ تھے، صرف اور صرف آپ کی بیٹیاں آپ پر ایمان لائی، بیوی بھی نہیں مانی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 نبی ایسے ہیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، یہ 2 نبی ایسے ہیں کہ جو ان کی بیویاں تھیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ان نبی کے گھر میں رہتے ہوئے بھی نبی کی اطاعت پر نہ آئی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کافرہ تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی چیز بچا نہ سکی، اور ان کو حکم ہوا کہ تم آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ نبی کی بیوی، اللہ کا حکم اس سے کیا ملتا ہے کہ چونکہ کافرہ ہے تو مشرکہ ہے،
تیرے اندر ایمان نہیں ہے تو تو جہنم کے آگ کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، وہ جو بڑھیا تھی یعنی جو آپ کی بیوی تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، کیونکہ جب عذاب کا وقت آیا تھا نا تب اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ رات کے وقت آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے، پیچھے سے تو عذاب آنا تھا۔ تو وہ جو بیوی تھی وہ مختلف روایت ہیں، بعض میں یہ آتا ہے کہ وہ گئی نہیں ساتھ، بعض میں یہ آتا ہے کہ وہ گئی تو تھی پیچھے مڑ مڑ کے بار بار دیکھتی تھی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چلی لیکن راستے کے اندر پھر وہ واپس آ گئی۔ بہرحال جو بھی صورت حال تھی یہ بات تو پکی ہے کہ وہ جہنمی عورت تھی، وہ کافرہ تھی، اور لوط علیہ السلام کے اہل میں سے اللہ نے اس کو فارغ کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یعنی جن کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ کے وہ سسرال بھی ہو گئے، اب ان کے اندر شرک کے علاوہ جو دوسری بیماری تھی وہ بڑی خطرناک تھی، اور وہ بیماری یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی خواہش جو ہے وہ مردوں سے پوری کرتے تھے اور عورتوں کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا، اور یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اگر اس چیز کی اجازت دے دی جائے تو پھر انسانی نسل ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پاک دامنی حاصل ہو جاتی ہے کہ جب اس کا ایک جائز ذریعہ اس کو مل گیا ہے اس کی خواہش پوری کرنے کا جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی خواہش پوری کرو، دوسرا یہ کہ انسان کی نسل اس سے بڑھتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس جائز ذریعے کو چھوڑ کر غلط راستے سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا، بے شک وہ مردوں کے ساتھ کرے یا اپنی بیوی کو مقام مکروہ کے اندر کرے، بیوی کو غلط استعمال کرے، دونوں صورتوں کے اندر اس سے نسل تو انسان کی بڑھنی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ یعنی اللہ نے جو ایک راستہ دیا ہے یہ اس راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ ہے، اور اس کو شریعت نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ لوگ اتنے گرے ہوئے تھے، لوط علیہ السلام انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرو، یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اترے گا۔ تو یہ الٹا لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہے تھے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے جلا وطن کر دیں گے، نکال دیں گے یہاں سے۔ اور مختلف آیات کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر یہی واقعہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ارشاد فرمایا ہے۔ تو بعض آیات میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا یہ نا بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے پاک ہیں، انہم اناس یتطہرون، کہتے تھے کہ اچھا ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو برے ہیں، اور لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں تو پاک ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، تو میں بہت اعلیٰ ہوں، تو اچھا ٹھیک ہے تم بہت اچھے ہو تو ہماری بستی چھوڑ دو، پھر ہم سارے ایک جیسے برے ہو جائیں گے نا، ہماری جان چھوڑو۔ اور یہ اتنے بدبخت تھے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ فرشتے آئے، اور وہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آ گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ یہاں کے ہیں نہیں، پتہ نہیں کہاں کے ہیں، اجنبی ہیں، لیکن وہ چونکہ آزمائش تھی، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ آ گئے، اور وہ مہمان بن کر آئے اور پوچھتے تھے کہ جی لوط علیہ السلام کا گھر کہاں ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے اللہ نے خود بھیجا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ تو جہاں یہاں سے گزرتے چلے جاتے تھے، وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، وہ اتنے خوبصورت لڑکے، وہ ہمارے پاس یہ آئے کہاں سے؟ وہ پورے کے پورے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر جو مہمان چلے گئے تھے انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی، انہوں نے دروازے توڑ دیے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تب بھی آپ بڑا سمجھاتے رہے، اور آپ تو گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے لڑکے، لیکن آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں وقت کا نبی ہوں اور میرے مہمان ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی بندہ اس قسم کی حرکت کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، تو اس کے اندر میری اس کے اندر توہین ہوگی۔ تو جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے تب فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک فرشتے نے جیسے پر مرا نا تو یہ سارے اندھے ہو گئے، لیکن اندھے ہونے کے باوجود بھی توبہ نہیں کی، آنکھیں ختم ہو گئی، ہاتھوں کے ساتھ تلاش کر رہے تھے کہ وہ کہاں گئے، اتنے اندھے ہو چکے تھے۔ جب انسان اتنا اندھا ہو جائے نا گناہ کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آتا ہے۔
لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا ڈرایا، بہت دھمکایا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، لیکن یہ بڑے ضدی تھے، نہیں مانے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے کے اندر آپ یہاں سے چلے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر چلے جائیں، بس اب عذاب کا وعدہ آ پہنچا ہے۔ اور عذاب بڑا عبرتناک آیا، یعنی کہ کئی قوموں کو، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، عذاب تو سب پر ہے، ان پر جو عذاب تھا وہ انوکھا تھا۔ گناہ بھی تو انوکھا تھا نا، عذاب بھی انوکھا تھا۔ عذاب یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جس علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں اس علاقے کو، پورا علاقہ وہاں سے اٹھاؤ، پوری زمین وہاں سے اٹھائی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اتنا اوپر لے کر گئے آسمانوں کے قریب، اور وہاں سے اس کو الٹا کر دیا۔ پھر جب وہاں سے لوگ یہ نیچے گرے، اس کے اوپر پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہیں سے جیسے ان کو نیچے گرا دیا تھا تو اتنا کافی تھا، لیکن نہیں، گناہ بہت بڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھی بہت بڑا دیا۔ اور پتھر بھی ایسے تھے، منضود مسومہ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، نشان لگا ہوا تھا، یہ فلانے کو لگنا ہے، یہ فلانے کو لگنا ہے، یہ فلانے کو لگنا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب ایک نشان زدہ پتھر لگے اور وہ بھی کھنگر ہو، سخت قسم کا ہو اور عذاب والا ہو، تو کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہ بچا، اور سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اور آج بھی وہ علاقہ عبرت کے لیے موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بحر میت، بحر مردار۔ یہ اردن کے علاقے میں ہے، کیونکہ شرق اردن کے اندر آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آج بھی جو موجودہ اردن ہے، تو یہ اردن کی وہ پٹی ہے جہاں پر یہ بحر مردار، بحر میت ہے، یعنی کوئی بھی جاندار چیز آج بھی اس پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی یا کچھوے یا کوئی بھی چیز اس پانی کے اندر، وہ بحر مردار ہے، اس میں جو چیز جائے گی مردار ہو جائے گی، یعنی زندہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے عذاب کے اثرات آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن آج کل لوگ وہاں جاتے ہیں، سنا ہے کہ وہاں پر بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، سیاح آتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے، تو وہ راستے کے اندر وہ قوم سمود کے وہ آثار موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اونٹنیوں کو، سواریوں کو یہاں سے تیزی کے ساتھ گزارو، اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا تھا۔ یعنی جو عذاب کی جگہ ہے تو وہاں پر انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور آج کل ماشاءاللہ چونکہ شعور بہت بڑھ گیا ہے، آج کل تو لوگ وہاں جاتے ہیں مصر میں، اور وہاں جا کر فرعون کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صبح و شام ان پر آگ کا عذاب آ رہا ہے، اور وہاں جا کر لوگ کھڑے رہتے ہیں فرعون کے پاس، تو وہاں سے کیا ملنی ہے؟ کوئی رحمت ملنی ہے؟ وہاں کھڑے ہو کر لوگ سیلفیاں بنا لیتے ہیں فرعون کے ساتھ۔ اندازہ لگاؤ لوگوں کی ذہنیت کا، یعنی کہ یہ ایک ایسا گندا نشہ آیا ہے سیلفی کا کہ وہ وہاں شیطان ہے نا فرعون، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہاں کھڑے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب برس رہا ہے دن رات، لیکن وہاں کھڑے ہو کے جی تصویر بنا رہے ہیں، دیکھو جی میں فرعون کے پاس کھڑا ہوں، بہت بڑا تمغہ مل رہا ہے اس کو بھی۔ تو بحر میت، بحر مردار، یہ یادگار آج بھی موجود ہے، جہاں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ اب اس گناہ کے بارے میں سزا کیا ہے؟ جیسے کہ زنا کی سزا تو قرآن کے اندر موجود ہے، وہ ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن اس گناہ کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ تو چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے تعزیر ہوگی، اور تعزیر کے اندر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، یعنی بندے کو مارنا ہے تو جس طریقے سے چاہو مار دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور کے اندر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا، حضرت علی کے دور میں آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو زندہ جلا دو، جس سے یہ گناہ ہوا تھا، فرمایا کہ اس کو زندہ جلا دو، زندہ جلا دیا گیا۔ پھر صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کی صفت ہے، کہ جو مجرم ہوں گے، نافرمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر ان کو جلائے گا، تو مارو ضرور ایسے مجرم کو، لیکن زندہ اس کو آگ میں نہ جلاؤ، کہ یہ عذاب اللہ دے سکتا ہے بس۔ یعنی اس پر صحابہ متفق تھے کہ سزا سزائے موت ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ائمہ کرام ہیں،
جن میں ہمارے امام صاحب بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا مسلک وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مسلک کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایسا کام کرے تو اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اور دیوار اس کے اوپر گرا کے اس کو مار دو۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ دیوار اس کے اوپر گرا کر اس کو قتل کر دو، دوسرا یہ کہ اس کو بہت بلند پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اس کو وہیں الٹا اس کو دھکا دے دو، وہیں سے نیچے گرے اور وہ مر جائے۔ تو انہوں نے یہ سزا یہ کہاں سے نکالی ہے؟ جو اللہ نے سزا دی تھی اسی سزا سے نکالی ہے۔ اللہ نے کیا سزا دی تھی؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، کہ ان کو اوپر لے گئے اور وہیں سے نیچے پھینک دیا تھا نا۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی انسان کے بس میں تو نہیں ہے، وہ تو جبرائیل تھے، اب انسان کے بس میں تو نہیں ہے کہ اس کو اوپر لے جائے آسمان تک، وہاں سے نیچے پھینک دے۔ فرمایا کہ ہاں انسان پہاڑ پہ تو جا سکتا ہے نا، تو وہاں سے نیچے پھینک دے، یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ایسے بندے کو اوپر سے نیچے پھینکو۔ اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش تھی، جب بندہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہوگا، دیوار اوپر اس کی گرے گی تو وہی پتھر لگیں گے نا اس کو۔ فرمایا کہ یہی سزا ہے، یعنی کتنی بڑی سزا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ معاشرہ جس کو مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں ترقی یافتہ، ہم تو ترقی پذیر ممالک میں سے نہیں، ترقی یافتہ ممالک، مغربی تہذیب جس کا ہر ایک دیوانہ ہے آج کل، وہ اتنے اخلاق سے گر چکے ہیں کہ جس گناہ کو اللہ اتنا بڑا گناہ بتا رہا ہے، صحابہ کرام اور ائمہ کرام اتنی بڑی بڑی سزائیں تجویز فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا ہے کہ ہم جنس پرستی کی اجازت ہے۔ اب بتائیے کہ جو انسان اتنا گر جائے وہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ اور پھر ایسے بیہودہ لوگوں کی تقلید کرنا اور ان سے متاثر ہونا اور ان کا دیوانہ فریفتہ ہونا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب ان کے یہاں قانون یہ ہے کہ مرد کے ساتھ اگر اپنی مرضی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ یہ گناہ کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں زبردستی اگر کرے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی، یعنی ان کا اپنا قانون ہے، اللہ کا اپنا قانون ہے، ان لوگوں کا اپنا قانون ہے۔ ظاہر جب خنزیر کھائیں گے تو خنزیر جیسی سوچ تو بنے گی، خنزیر والی عادات تو آئیں گی نا۔ اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اور ہم مسلمان ہیں اور جو ہماری اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ قوم لوط سے کم نہیں ہے۔ قوم لوط کی تو یہ بیماری، چونکہ یہ موجد تھے، یہیں سے ابتدا ہوئی تھی، لیکن آج یہ امت بھی اس گناہ کے اندر، اس دلدل کے اندر اتنی پھنس چکی ہے کہ بعض چھپ کے کرتے ہیں تو بعض کھلے عام کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک پاکستان کے اندر کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ فیشن ہے کھلے عام اپنے سے 20 سال 25 سال کم عمر کا لڑکا اپنے ساتھ رکھ کے پھرتے، کوئی کچھ نہیں کہتا، فیشن ہے جی، یہ میرا دوست ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ اب ایک بندہ 50 سال کا ہے اور اس کی دوستی ہے 15 سال کے لڑکے کے ساتھ، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سے قانون کے تحت جائز ہے؟ تو قوم لوط کے اندر بھی تو یہی بیماری تھی، ان کے لیے اگر یہ گناہ تھا تو اس امت کے لیے ثواب کا کام ہے۔ یہ تو اللہ کے محبوب کی امت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ مقرب لوگ ہیں، اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ ان لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر عذاب آیا۔ آج اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اسلامی ممالک میں سعودیہ میں جا کے دیکھ لو، افغانستان میں جا کے دیکھ لو، انڈیا میں جا کے دیکھ لو، پاکستان میں دیکھ لو، یعنی جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کھلے عام کیا جا رہا ہے یہ گناہ، اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اب اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس گناہ کو باقاعدہ ایک فیشن کا درجہ حاصل ہے، یعنی کہ جو ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں تو وہ لڑکے خود رکھتے ہیں ساتھ، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو سب جانتے ہیں کہ وہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے۔ بہرحال کوئی بھی کرے، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جو بھی کرتے جو عاقل بالغ گناہ کرے گا
تو اس کو چاہیے کہ وہ قوم لوط کا حشر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب کیسے اترا۔ آج بے شک آقا علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ضرور ہیں، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ گناہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں اترے گا، وہ کسی اور شکل میں اتر سکتا ہے۔ وہ عذاب تو نہیں آئے گا کہ پتھروں کی بارش آئے گی نعوذ باللہ، یا ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، یہ تو آقا علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہم بچے ہوئے۔ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ قوم لوط نے سب نے مل کر، ان کی تعداد تھی ہی کیا، 6 لاکھ تھی، اور آج مسلمان تعداد میں کتنے زیادہ ہیں؟ اگر یہ حساب لگایا جائے تو 6 لاکھ کیا کتنے کروڑ لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ تو اس حساب سے تو یہ امت ان سے بہت آگے چلی گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو باز آ جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، توبہ کر لو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھیں، یہ عام گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے جس کے لیے تعزیر ہے۔ اب ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اقواہم علی، امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، ان کا فیصلہ دیکھیے کہ زندہ اس کو آگ لگا دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اس کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور نہ جانے آنے والے وقتوں کے اندر جیسے گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ پہلے تو یہ تھا جی بچیوں کی عزت کی فکر ہوتی تھی، جی بچیوں کی عزت جو ہے نا یہ محفوظ ہو، بچیوں کو پردہ یہ وہ، لیکن اب بچے ہیں، اب بچوں کو تو کسی نے برقع کرانا نہیں ہے، وہ تو جائیں گے، بازاروں میں بھی جائیں گے، اسکولوں میں بھی جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، پڑھیں گے، لیکن جہاں جہاں بچے جائیں گے اب ان کی عزتیں کیسے محفوظ ہوں گی؟ تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور باقی جتنا بس چلے کوشش کریں اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ بیٹا آپ کی عمر کا جو لڑکا ہو اس کے ساتھ آپ سلام دعا رکھیں۔ آپ کی عمر 20 سال ہے، آپ کی عمر 15 سال ہے، تو آپ 50 سال 60 سال 70 سال کے بندے سے دوستی نہ لگائیں، یہ دوستی کا عمر نہیں ہے، وہ آپ کے برابر کا نہیں ہے۔ اور بچوں کو یہ سکھائیں، کوئی بندہ لالچ دیتا ہے، کسی قسم کا لالچ دیتا ہے، پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم ایسا بنائیں کہ وہ کسی کے لالچ میں آئیں نہیں۔ انہیں اگر 10 روپے ضرورت ہے، ان کو 50 ضرورت ہے تو ہم خود دیں، اگر ہم نہیں دیں گے تو وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں گے، کسی کے شکار ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی بچے کو اگر کوئی لالچ دیتا ہے کہ او جی میں آپ کو فلاں چیز لے کے دوں گا، تو بچوں کو ہم سکھائیں کہ بیٹا کوئی بندہ بھی ماں باپ کے علاوہ، بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی بھی مخلص نہیں ہے آج کے دور میں۔ اگر کوئی آپ کو 10 روپے دے رہا ہے تو ضرور آپ سے وہ غلط مطلب نکالے گا۔ ایک ہی سبق دیں کہ ماں باپ بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو بلا رہا ہے، کوئی لالچ دے رہا ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں شر چھپا ہوا ہے۔ ہم بچوں کو سکھائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے سکھانا، تو اس طریقے سے کم ہماری اولادیں محفوظ رہیں گی۔ اور ہم یہی پیغام اپنے دوستوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، اس کو ہم عام کریں، بھئی اپنی اولاد کو اس گناہ سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ہم محفوظ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ عادت پڑتی چلی جائے گی اور یہ پھیلتا چلے جائے گا، جیسے کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو نہ جانے کون سا عذاب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آ جائے۔ آج ہم عذابوں کا تو شکار ہیں، کہیں بد امنی ہے تو کہیں بے سکونی ہے تو کہیں بے روزگاری ہے تو کہیں بے برکتی ہے، کہیں بیماری، مختلف شکلیں ہیں۔ اجتماعی عذاب نہیں ہے، انفرادی آیا ہوا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے، ہم دیکھ نہیں رہے کہ یہ آ کہاں سے رہا، کیوں آ رہا ہے۔ بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس کو بہت بڑا ہی گناہ سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں پر اس قسم کا عذاب آتا ہے یا جہاں اللہ کا کوئی بھی عذاب آیا ہے، ایسی جگہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں عبرت کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے جو انسان اس کے اندر غور و فکر کرے گا۔ فرمایا کہ ان کے اکثر ایسے تو جو ایمان نہیں لائے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں غالب بھی ہوں، پکڑنے پہ ہوں تو چھوڑتا بھی نہیں ہوں، لیکن رحیم جو ہوں، تو میری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ اور فی الفور توبہ کر لو۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کوئی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کرام کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت توبہ کے ساتھ رہیں، صبح شام توبہ کرتے رہیں، جب بھی اللہ پاک کا بلاوا ہے تو ہم توبہ کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔